الله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس عظیم ہستی کا ذکر پاک ہے ان کا اسم گرامی حضرت سیدنا انس بن مالک بن نضر انصاری خزرجی ہے۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم تھے اور خادم رسول ہونے کی نسبت سے ہی یہ مشہور تھے، اور آپ اس پر فخر بھی کرتے تھے کہ میں حضور علیہ السلام کا خادم ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی کنیت ابو حمزہ رکھی تھی۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی صحابیہ تھی۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک بارگاہ میں میری والدہ مجھے پکڑ کر لے آئیں اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ ہے، یہ لکھنا بھی جانتا ہے، اس کو آپ اپنی خدمت کے لیے اپنے پاس رکھ لیں۔ فرماتے ہیں ابھی میں بچہ ہی تھا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مجھے پیش کر دیا گیا، تو 10 سال تک نبی کریم علیہ السلام کی انہوں نے خدمت کی۔ حضور علیہ السلام کے کام کاج یہ کیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں کہ 10 سال میں جو بھی میں نے کیا تو کبھی بھی نبی کریم علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا نہیں، یہ نہیں کہا تم نے ایسے کیوں کیا۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ یہ بچے تھے، نبی کریم علیہ السلام جب کسی کام کے لیے بھیج دیتے تو یہ راستے میں کھڑے ہوتے، جس طرح کہ بچوں کو ہم بھی بھیجتے ہیں تو راستے میں کسی جگہ پہ وہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، اس طرح آپ بھی کر دیتے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کبھی بھی ان کو ڈانٹا نہیں ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جب آپ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا یہ لے کر حاضر ہوئی تھی تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی، اور دعا کیسی دی تھی کہ یا اللہ ان کی اولاد میں بھی ان کے مال میں بھی برکتیں عطا فرما دے۔ مال اور اولاد دونوں کی برکت کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک باغ عطا فرمایا تھا، اور ایک باغ کی خصوصیت یہ تھی کہ باقی سارے لوگوں کے باغ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا، اور حضور نے ان کی اولاد کے لیے بھی دعا کی، تو اولاد کے لیے کی ہوئی دعا کا اثر یہ تھا کہ ان کے تقریباً 120 جو تھے یہ بیٹے پوتے پوتیاں تھیں، اتنی تعداد تھی، اور 80 تو ان کے اپنے بیٹے تھے اور 2 ان کی بیٹیاں تھیں، 82 اولادیں ان کی اپنی صلب سے تھیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک عصا مبارک بھی ان کے پاس تھا، اور انہوں نے مرنے سے پہلے وصیت یہ کی تھی کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے ساتھ ہی قبر میں میرے جسم کے ساتھ اس کو بھی دفن کر دینا۔ پھر ایسے ہی کیا گیا کہ آپ کے کفن کے اندر آپ کے جسم کے ساتھ اس عصا کو رکھ دیا گیا اور اللہ کے سپرد ان کو کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ہستی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن سے میرے کریم آقا علیہ السلام مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے 2 کانوں والے، حالانکہ کان تو ہر ایک کے 2 تھے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے مزاح کے طور پر ان سے فرمایا، اے 2 کانوں والے۔ ان کی زلفیں، ان کے جو سر کے بال تھے وہ بڑے ہوئے تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں ان کو کٹوا لوں۔ قربان جائے ان کی والدہ کا بھی عشق رسول کتنا بڑا تھا۔ ان کی والدہ ان سے فرمانے لگی، بیٹے ان بالوں کو نہیں کٹواؤ، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام ان بالوں کو پکڑتے ہیں، تو جن بالوں کو حضور پکڑ لیں ان بالوں کو تم کٹواؤ نہیں، وہ رکھنے کے قابل ہیں، دیدار کے قابل ہیں۔ اور ان کے شاگرد حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی ان اپنے استاد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ وہ مقدس ہاتھ ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ہاتھوں کو چھوا ہے، اس لیے میں ان کو بوسہ دیتا ہوں۔
آپ نے ایک مرتبہ اپنی ولد سے فرمانے لگے کہ خوشبو لے آؤ، اور خوشبو لائی گئی، اور فرمانے لگے میں ان کو اپنے ہاتھوں پہ ملتا ہوں کہ ابھی میرے شاگرد حضرت ثابت آئیں گے اور وہ میرے ہاتھ چومے بغیر نہیں رہ سکیں گے، اس کے لیے ان کے آنے سے پہلے میں اپنے ہاتھوں کو معطر کرنا چاہتا ہوں کہ ان ہاتھوں کو حضور کے ہاتھوں کو چھونے کا شرف حاصل ہوا ہے، تو میرا شاگرد جب چومے گا تو ان کو خوشبو آئے گی۔ یہ مقدس اور عظیم ہستی سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو ان کی عمر مبارک جو تھی وہ تقریباً 9-10 برس تھی، ایک روایت میں 8 برس بھی ہے، 9 برس بھی ہے اور 10 برس بھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ خود جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا تو میری عمر 20 سال تھی، تو 10 سال حضور کی انہوں نے خدمت کی ہے، پھر اس اعتبار سے آپ کی عمر ہجرت کے وقت 10 سال بنتی ہے، اور 10 سال کی جو خدمت کے وہ ملائے جائیں تو حضور کے وصال کے مطابق ان کی عمر مبارک جو تھی وہ 20 سال تھی۔ بصرہ کے اندر جتنے صحابہ کرام علیہ ملمان تھے، ان صحابہ میں سب سے آخر میں جس صحابی کا انتقال ہوتا ہے وہ یہی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سن 90، 91 یا 92 یہ 3 قول ہیں آپ کی وصال مبارک کے، تو ان میں سے 90 میں، 91 یا 92 میں آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مزار پر انوار پر اپنے بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کی فضل اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش و مغفرت